والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وعن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ذکر الانبیاء عبادۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیرت ابراہیم پر اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہو چکی ہے اور آپ پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کو گزشتہ ہفتے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت کی ولادت ایک غار میں، جس کا نام ار تھا، UR، بعض لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ اسپیلنگ کیا ہے، UR ار، اور انگلش کے اعتبار سے عربی اس کو پڑھا گیا ہے۔ اس وقت وہاں تل ابیب نام کا شہر واقع ہے جہاں حضرت کی ولادت ہوئی۔ یہ اسی غار کے ارد گرد میں واقع ہے جہاں حضرت کی ولادت ہوئی۔ اپنی عمر کے 15ویں مہینے میں حضرت شہر میں تشریف لائے۔ شہر کے حالات بالکل نارمل ہو چکے تھے۔ 15 مہینے کے بعد حضرت کے والد نے یعنی آزر نے آپ کو دیکھا۔ ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آزر چونکہ حکومت کا ضرورت سے زیادہ چاپلوس تھا، میں بتا چکا ہوں ساری تفصیل، تو اس نے اپنی اہلیہ کو یعنی امیلہ خاتون کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسی غار میں اس کو قتل کر کے دفن کر دینا، ورنہ اس کی ولادت ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر بادشاہ کے کان تک یہ بات پہنچ گئی کہ اتنے خطرناک قانون کے ہوتے ہوئے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، تو یہ تو اس زمانے کے اعتبار سے ملک سے بغاوت تھی۔ تو اس نے اپنی اہلیہ کو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دینا، لیکن حضرت کی ولادت ہوئی اور والدہ نے اس کو 15 مہینوں تک راز میں رکھا، خود باپ سے بھی یعنی اپنے شوہر سے بھی راز میں رکھا۔ 15 مہینے کے بعد جب اس بچے کو حضرت کے سامنے پیش کیا گیا، آزر کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اس لیے خوش ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 مہینے کی عمر میں 15 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی بڑھ کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہیں گے جی؟ گروتھ۔ انبیاء علیہ السلام کی گروتھ جو ہے تو زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو بچہ 15 مہینے میں 15 سال میں بڑھتا ہے، انبیاء علیہ السلام 15 مہینے میں اتنی گروتھ کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس نے جب دیکھا تو سوچا کہ یہ بچہ اب 15 مہینے کا لگتا نہیں ہے، لہٰذا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ دوسری وجہ مورخین نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ جو حادثہ ہوا تھا، سورج کے سامنے اور چاند کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا، ساری تفصیل گزشتہ ہفتے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس واقعے کے بعد جو پیشین گوئی کاہنوں نے اور جادوگروں نے کی تھی، بادشاہ کو، نمرود کو یہ لگا کہ وہ جھوٹی بات تھی، فضول تھا، وہ قدرت کا ایک معاملہ ہوا تھا، اس پر انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے یہ غلط تھا۔ تو بادشاہ نمرود بے فکر ہو گیا اور اس نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، سارے شہر میں آنے جانے کی اجازت دے دی جاوے۔ اور نمرود کے اس اعلان سے خود آزر کو بھی بے فکری ہو گئی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بادشاہ تو خود اپنے معاملے سے رجوع کر چکا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، اور 15 مہینے کے بعد حضرت کا نام رکھا گیا ابرام۔ ابراہیم جو ہے وہ عربی میں ہے، اصل نام جو ہے ابرام ہے، اور علماء نے اس پر الگ الگ تحقیقات لکھی ہیں، لیکن عبرانی زبان میں اس کا تلفظ
یہی بنتا ہے ابرام. اسی لیے جو آیت ہمارے زیر درس ہے امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو ابرام لکھا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم وفی قراءۃ ابراہام. تو ابراہم بھی اس کا ایک تلفظ ہے, ابرام بھی ہے. آج بھی آپ نے دیکھنا عیسائی اپنے بچوں کا نام ابرام رکھتے ہیں, ابرام رکھتے ہیں, کثرت سے رکھتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان میں یہ جو رام کہا جاتا ہے یہ ابرام کا ہی کوئی بدلا ہوا ایک بدلی ہوئی ایک شکل ہے, چونکہ ادیان تحریف کے شکار ہوئے ہیں, ان میں تبدیلی آئی ہے. بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے, ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں. آپ کو گرمی ہو رہی؟ ہاں جی, یا تو رفتار کم کر دیں یا بس ٹھیک ہے. تو ابراہم, یہ ابرام, یہ جو رام ہے یہ بھی ابراہم کی اور ابرام کی کوئی شکل ہے. واللہ عالم, حقیقت اللہ جانتے ہیں. ویسے ایک بات قابل غور ہے کہ ہندوستان کا جو برہمن اور ہندو مذہب ہے یہ سوریہ ونشی ہے, سورج کی پوجا کرنے والا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل میں بھی اصل میں سورج کی پوجا ہوتی تھی. وہ لوگ بھی سارے کے سارے سوریہ ونشی تھے. یہ ہمارے جو ہندوستانی ہندو بھائی ہیں یہ بھی سارے سوریہ ونشی ہیں. آپ دیکھنا ان کا سب سے بڑا جو بت ہے, سب سے بڑا جو خدا ہے نعوذ باللہ, وہ جو مانتے ہیں اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, وہ سورج ہے. وہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ساری شکتیوں کا, ساری طاقتوں کا پرماتما اور سب کچھ جو ہے وہ یہ سورج ہے. تو کڑیاں اگر ملانے بیٹھے تو مل بھی سکتی ہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ حضرات کس کو رام کہتے ہیں اور عیسائی کس کو ابرام کہتے ہیں. ہمارے قرآن کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام ایک الگ حیثیت کے مالک تھے اور اصل میں یہ توحید کے داعی تھے, ایک اللہ کی طرف بلانے والے تھے. ابرام کا معنی ہے قوموں کا سردار. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے نا, تو وہ جو خادمہ اور وہ جو باندی حضرت ابراہیم کی والدہ کی خدمت میں تھی 9 مہینے تک پہاڑ پر غار میں, اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گود میں لیا اور گود میں لے کر کہنے لگی, میں اس بچے کا نام شماس رکھتی ہوں. شماس کہتے ہیں سورج کو عبرانی زبان میں, اور اس زمانے میں سورج کو پوجا جاتا تھا. اس زمانے میں بھی شماس سب سے بڑا معبود, سب سے بڑا خدا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا, ختم کرو, یہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ تو سب غروب ہو جانے والی چیزیں ہیں. میرے بیٹے کی اللہ یہ شان رکھیں گے کہ قیامت تک اللہ اس کا نام غروب نہیں ہونے دیں گے. اور ایسا ہوا. آج بھی آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذاہب میں بڑا مانا جاتا ہے. شکلیں بدل گئی ہے لیکن نام باقی ہے. اصل شکل اب اسلام کے پاس محفوظ ہے. اللہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. باندی کی اس رائے کو کاٹتے ہوئے حضرت ابراہیم کی والدہ نے کہا کہ میں اس بچے کا نام ابرام رکھتی ہوں. ابرام کا معنی آتا ہے قوموں کا سردار. بہرحال آپ کا نام رکھا گیا اور زندگی بالکل معمول پر ہو چکی. جیسے ہمارے یہاں ابھی اعلان ہوا نا کہ 31 مارچ سے اب سب ختم ہو جائے گا, تالا بندی وغیرہ کچھ نہیں, کوئی کہیں بھی جا سکے گا, کوئی سرٹیفکیٹ اور کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی جو ہے تو سب نارمل ہو گیا. حالات بالکل اپنے معمول کے مطابق ہو گئے اور ہر ایک جہاں جا سکتا تھا جا سکتا ہے, جہاں سے آنا ہے وہاں سے وہ آ بھی سکتا ہے, کوئی سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. چند ایام گزرے, تھوڑی مدت گزری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر تیسرے بھائی کی ولادت ہوئی. ایک تو پہلے تھے, ان کا نام ہاران تھا, دوسرے ابراہیم علیہ السلام, اور تیسرے بچے کی ولادت ہوئی, یہ بھی بیٹا تھا. ان کا نام ناحور رکھا گیا. آپ کو میں گزشتہ ہفتے نسب نامے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے دادا کے والد یعنی پر دادا, ان کا نام بھی ناحور تھا اور ادھر ایک بھائی کا نام بھی ناحور ہے. اسی طرح میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہاران ہے, ہارون نہیں. بہت سارے لوگ ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں. ابراہیم کے ایک بھائی ہاران ہیں اور ابراہیم کے ایک چچا ہاران ہیں جن کے بیٹے لوط علیہ السلام ہیں. آگے ان کا تذکرہ آ ہی رہا ہے بہت جلدی انشاءاللہ. تو یہ 3 بھائی ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے نبی بننے والے تھے, اور انبیاء علیہ السلام پیدائشی طور پر بہت ساری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کی ایک کوالٹی اور خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی شرک کے ادنا سے شائبے سے بھی محفوظ ہوتے ہیں.
عام لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ پیدائش سے لے کر ایمان لانے تک شرک کرتے ہیں، بت پرستی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر وہ راہ راستہ پر آتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام باوجود ہے کہ مشرک گھرانے میں اور بت پرست بت گر گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، سارا ماحول بت پرستی کا تھا، لیکن اللہ نے ان کو بتوں کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہونے دیا۔ اللہ اپنے نبی کے ہر قدم کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ اس طرح ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی ہوئی تھی۔ بہت سارے اردو مفسرین کو یہ غلط فہمی لگی ہے، خاص طور سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے تو یہ چوک ہی فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے پہلے معبودوں کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں، مجھے پکا یاد نہیں ہے، اس پر بہت سارے علماء نے تدارک کیا ہے اور ان کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ اصل نظریہ قرآن کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی بولو بت پرستی سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ نظام چلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا اور بچپنے سے اوپر لڑکپن بڑا عجیب تھا، عجیب قسم کی کرامتیں، معجزات، اور آپ کے سوالات بڑے عجیب ہوتے تھے، اتنے عجیب و غریب سوالات ہوتے تھے کہ دیکھنے والے سن کر ششدر رہ جاتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی شاہی گھرانے کا بچہ ہے، بڑے کانوینٹ میں پڑھنے جاتا ہوگا، خوب ABCD کے رٹے لگاتا ہوگا، ہمارے بچے تو کیا ہے، ہم تو گاؤٹی لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رویل فیملی سے جڑے ہوئے تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آزر نمرود کے کیبنٹ کا خاص منتری تھا، کابینہ کا حصہ تھا نا، اور اس کے مشورے کے بغیر نمرود بھی کوئی کام اور فیصلہ نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ فطری ٹیلنٹ اور اللہ کا ودیعت کردہ صلاحیت کردہ ٹیلنٹ دیکھ کر نا شہر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے کی تعلیم، اس کے گھر کا ماحول، اس کی ایجوکیشن بڑی زبردست ہے، حالانکہ اللہ نے پہلے سے ہی ان کے اندر رشد اور ہدایت کو ودیعت فرمایا ہوا تھا، ڈالا ہوا تھا۔ اب قصے کو ایک طرف موڑتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کے قریب پہنچ گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو عمر کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، چونکہ قدیم سیرت ہے اس لیے عمر کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ مجھے جو لگتا ہے سال جوڑنے کے بعد ہاران کی ولادت، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی، پھر اس کے بعد نمرود کی، یہ جو میں اب اگلی تفصیل سنانے جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 17-18 سال کے ہو گئے ہوں گے۔ اس زمانے میں باپ چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی بڑا عہدے دار ہو، لیکن وہ اولاد سے کچھ مشقت کے کام کرواتا تھا۔ توجہ، اس زمانے میں باپ چاہے کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو، باپ چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو، وہ اولاد کو اس کی صلاحیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کام دیتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں کا آج ماحول بن گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا تیرے باپ نے اتنا کمایا ہوا ہے کہ تو اگر سو کر بھی کھائے، سو کر بھی اڑائے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد انتہائی نامعقول، عبد الرحمن آپ کی بات نہیں کر رہا، انتہائی ماشاءاللہ ہیں، کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ، کچھ استثناءات ہوتے ہیں، انتہائی نامعقول، ناسمجھ اور غلط فیصلے لینے والے، اولاد کو احساسی ہم نہیں ہونے دیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب سمجھ اور شعور آ گئی نا، اور بڑا بھائی تو بڑا تھا، چھوٹا بھائی بھی کچھ کرنے کے لائق تھا، تو باپ نے ایک دن تینوں بیٹوں کو بلا کر کے کہا کہ بچوں اب آپ کے ہاتھ پیر مضبوط ہو گئے ہیں اور ہاران تو جوان ہو چکا ہے، ابراہیم بھی جوانی کی دہلیز پر آ چکا ہے، تو آپ ایک کام کرو، میرے ساتھ میرے بزنس میں میرا تعاون کرو۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ آزر کا بزنس کیا تھا، بولو، بت بیچنا، اسٹیچو بیچنا۔ دونوں بھائیوں نے کہا جی ابا بالکل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا مجھ سے نہیں ہوگا، بات بنانا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو فطری طور پر
بتوں سے کدورت اور نفرت تھی، اور اللہ برگزیدہ نبی سے بت کیسے فروخت کروا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں بات بنانا چاہی، لیکن باپ نے جب انتہائی پریشر ڈالا نا کہ نہیں یہ کرنا ہی پڑے گا، تو ابراہیم علیہ السلام پریشر کی رعایت کرتے ہوئے چپ ہو گئے۔ حالانکہ باپ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اس نے نمرود کی خدائی کو تسلیم کیا اور کروایا تو نمرود نے اس کو اتنا کچھ دے دیا تھا کہ اب کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، کئی جاگیریں، کئی پراپرٹیاں نوازی جا چکی تھی، لیکن باپ کی یہ تمنا تھی کہ میرے بچے خود کے پیروں پر کھڑے ہونے والے بنے، کسی کے محتاج نہ رہیں، اور باپ کی کمائی ہوئی دولت پر ابھی ان کی نظر نہ ٹکے۔ تربیت کے پیش نظر اس نے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے مورخین نے، کہ اس کو لالچ بہت تھی، ہوس بہت تھی، ارے نہیں بچے بھی کمائیں گے تو 2 پیسہ زیادہ آئے گا، میمن کی طرح، کوئی میمن ہے اس میں، میمن کی طرح نہیں بھائی، 2 پیسہ بچہ بھی اگر کما لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے تینوں بیٹوں کو بت پکڑا دیے، کہنے لگا تم تینوں بھی جو ہے نا یہ بت بازار میں بیچو، بازار میں بھی بیچنا ہے، اور شام ہونے کے بعد ان بتوں کو لے کر گلیوں میں پھرنا ہے، پھیری لگانا ہے، بت والے بت لے لو، بت والے بت لے لو۔ تینوں بچے بت بیچنے کے لیے گئے۔ ناحور اور ہاران یہ دونوں تو کچھ بچا کے لاتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہی کچھ الگ تھا۔ وہ کیا کرتے تھے آپ سنو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گلیوں میں بتوں کو لے جاتے، ایسے اونچے کرتے، کہتے وہ چیز خرید لو جو تمہارے لیے کسی کام کی نہیں ہے، تو گھر سے لوگ جھانک کر دیتے کہ یہ کون ہے کہنے والا۔ پھر فرماتے وہ چیز خرید لو جس کو میرے باپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ پھر فرماتے وہ چیز خرید لو کہ اس کو بنانے کے دوران میرے باپ نے اپنا تھوک استعمال کیا ہے۔ وہ بت مٹی کا ہوتا ہے نا، تو گیلا پن کم ہو جاتا تو باپ اس میں تھوک دیتا، جیسے آج کل بیکری والے کرتے ہیں تو اور پانی پوری والے بھی کرتے ہیں ایسا، وہ جب آلو کرتے ہیں نا اس وقت وہ بھی کرتے ہیں، سب نہیں کرتے، کچھ استثنا ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اب یہ شروع میں لوگوں نے اس کو مذاق میں لیا کہ بھئی نادان بچہ ہے اور ابھی کاروبار میں آیا ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے مزے کا کام یہ کیا کہ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں گٹر تھا۔ حضرت ابراہیم کے پاس جو بتوں کی گٹری تھی، آپ نے وہ گٹر میں ڈبوئی، اور پھر بلند کر کے فرمایا کہ ان بتوں کو خریدو جو نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تم کو کیوں بچائیں گے، لہٰذا تم کیوں خریدتے ہو، لیکن خریدو اس لیے کہ میرے باپ نے کہا ہے۔ اب یہ گٹر میں ڈبونا اور نکالنا اور اس طرح اس کا مذاق کرنا، یہ شہر کے لوگوں پر بڑا شاق گزرا، اور شہر کے لوگوں نے آذر سے میٹنگ فکس کی، ملاقات کے لیے وقت مانگا، اور ملاقات ہوئی تو شہر کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا بچہ آج کل کچھ زیادہ ہی عجیب حرکتیں کر رہا ہے، اس کا کچھ علاج کرو۔ تو آذر نے کہا کہ وہ ناسمجھ ہے اور اس میں تھوڑا جذباتی پن زیادہ ہے، اس طرح کی 2-3 باتیں بنائی اور ٹال دیا۔ گھر آ کر بچے کو محبت سے سمجھایا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو، ہمارے یہ بت تو وہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، ہمارا پیٹ پل رہا ہے، سارا ملک انہی سے بھیک مانگتا ہے، انہی کے سامنے ہاتھ سوال کرتا ہے، اور انہی کی وجہ سے ملک چل رہے ہیں، نمرود کی بادشاہت ان پر ٹکی ہوئی ہے، تم ان کی توہین کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا ہم سے سب کچھ چھن جائے گا۔ ایسے ڈرایا دھمکایا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی محبت میں بے چین تھے، اور وہ ان بتوں کی حقارت اور اللہ کی بڑائی کو عجیب انداز سے لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ ایک عجیب قصہ ہوا۔ قصہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے بازار میں بت ایسے کھڑے ہوئے تھے، ان کو بیچ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے پیر سے چپل نکالی اور بت پر ایک ٹھونگا مارا، اس کے گال پر ایک ٹھونگا مارا، کہنے لگی اس کو خریدتے ہو، یہ کچھ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، جب خود کچھ کھا نہیں سکتا، نہ پی سکتا، نہ کما سکتا، تو ہمیں کیا دے سکتا ہے، اس کو کیوں خریدتے ہو۔ اب یہ واقعہ بیچ شہر میں مین مارکیٹ میں، آج کے دور میں کہہ لو آپ کرافٹ مارکیٹ میں، محمد علی چوک پر یہ ہوا۔
ایک دم جنکشن میں یہ واقعہ ہوا. وہاں کچھ شاہی لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، یعنی جو درباری لوگ تھے وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے یہ تماشا دیکھا نا تو ان کے دل پر بڑا شاک گزرا، اور اس مجمع میں ایک آدمی ایسا تھا جو آزر سے حسد کرتا تھا. درباریوں میں حسد ہوتا ہے. تو وہ آدمی نے اس ساری چیز کو نوٹ کیا، موبائل نہیں تھا ورنہ وہ ایک کلپ بنا لیتا تھا، نوٹ کیا اس نے، اور نوٹ کر کے یہ سارا واقعہ نمرود کے سامنے رکھ دیا. اور وہاں آزر بیٹھا ہوا اس ساری بات کو سن رہا تھا، سر نیچے ڈال کے. وہ آدمی کہہ رہا تھا، اور اس نے کہتے کہتے آخر میں ایک تانا دیا نمرود کے سامنے آزر کو. کہا کہ یہ شخص دیکھو، یہاں حضرت جی اعلیٰ حضرت پیر صاحب بنا ہوا ہے، اور اس کی اولاد ہمارے معبودوں کو بازاروں میں اس طرح رسوا کر رہی ہے. اب آزر کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرے بیٹے کی نکمے پن کی وجہ سے، حالانکہ وہ تو دعوت توحید تھی، لیکن نعوذ باللہ یہ آزر کا نکما پن تھا جسے وہ عقل مندی سمجھ رہا تھا. اس نے یہ خیال قائم کیا اور وہاں سے غصے میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت چڑھائی کی. گھر میں بہت آوازیں بلند ہوئی، خوب ڈانٹا، ایسا کرتے ہو، یہ بدتمیزی، تمہاری وجہ سے آج پورا خاندان رسوا ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے بھرے دربار میں آج پہلی دفعہ اتنی رسوائی اٹھانی پڑی، وغیرہ وغیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات خاموشی سے سنی اور آخر میں کہا کہ ابا جان، آپ ان معبودوں کے، ان بتوں کے حق ہونے کی کوئی ایک دلیل مجھے دے دو. باپ اس سوال سے لاجواب ہو گیا اور یہ مجلس ختم ہو گئی. وہاں حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ خاموشی سے سن رہی تھی، اور عورتوں کا جو مزاج ہوتا ہے، باپ بیٹے یا بھائی بھائی میں جب جھگڑا ہو تو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرح وہ چھڑا رہی تھی. لیکن وہ معاملہ دبا نہیں، خوب ڈانٹ ڈپٹ کے، خوب چڑھائی کر کے آزر وہاں سے چلا گیا. اور امیلہ خاتون، ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ موحد تو نہیں تھی لیکن اللہ کی تلاش میں لگی ہوئی تھی. اور جیسے کہ میں نے واقعہ بتایا کہ امیلہ خاتون حضرت ابراہیم کی جو والدہ ہیں، یہ نہایت حق کو تلاش کرنے والی اور حق کے تجسس میں پھرنے والی خاتون تھی. اس نے باپ کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم کو اپنے سینے سے لگایا، چونکہ بڑا لاڈلا بیٹا تھا. ابراہیم علیہ السلام میں اس کو کمالات نظر آتے تھے. ان نے سینے سے لگایا اور پھر نصیحت کی کہ بیٹا دیکھو، یہ جو قوم ہے، جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کے لوگ تمہاری بات پر دھیان نہیں دیں گے، الٹا تمہاری بات پر ری ایکشن ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا باپ بادشاہ کا قریبی ہونے کی وجہ سے انتہائی غصے میں آ کر تم پر کچھ زیادتی کر بیٹھے. مجھے خطرہ لگتا ہے. آج کی اس غضبناک مجلس سے تو میں یہ تاڑ گئی، یہ محسوس کر چکی ہوں. لیکن حضرت ابراہیم کے آگے نہ باپ کا غصہ اثر انداز ہوا، نہ ماں کی محبت اثر انداز ہوئی. آپ نے خاموشی سے ساری باتیں سنی، اور یہ تماشا روز کا گھر میں ہو گیا، روز کھٹ پٹ. حضرت ابراہیم بازار میں جاتے، بتوں کا مذاق اڑاتے، بتوں کی حقیقت کو اور ان کی بے بسی کو بیان فرماتے اور گھر پر تشریف لاتے. بازار کا سارا مجمع اٹھ کر آزر کو جا کر کہتا. یہ روز کی کھٹ پٹ ہو گئی. اس کھٹ پٹ سے، کٹ کٹ سے حضرت امیلہ خاتون بیزار آ چکی تھی اور وہ بستر پر پڑ گئی. اس نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم کو بلایا اور سر پر ہاتھ پھیرا. کہنے لگی بیٹا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. اب میرا دل ایسا نہیں رہا کہ تم دونوں باپ بیٹوں کے اس منازعے کو، اس نزاع کو، اس جھگڑے کو میں زیادہ دیکھ سکوں. میرے بعد بیٹا تمہارا جو اس کائنات کا کارساز ہے وہ حفاظت کرے گا، اور میں تم میں ایک روشن مستقبل دیکھتی ہوں. اس نے ہاتھ پھیرا. تھوڑا عرصہ گزرا، وہ اس دنیا سے پرواز کر گئی. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بہت صدمہ ہوا. اور صاحب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا دن فرات دریا کے کنارے رو کر گزارتے. فرات ایک دریا تھا وہاں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جغرافیائی اعتبار سے بابل کے ایک طرف فرات تھا اور دوسری طرف دجلہ. دو دریاؤں کے بیچ یہ شہر تھا، اور اتنا زرخیز، اگائیت کی اتنی صلاحیت رکھنے والا تھا کہ پورے عراق کی غذا یہاں سے اگائی جا سکتی تھی اور جاتی تھی. بلکہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ بابل اور اس کے اطراف کی کھجوریں آج بھی پوری دنیا میں اعلیٰ درجے کی کھجوریں مانی جاتی ہیں.
جنگی ماحول کی وجہ سے شاید امپورٹ ایکسپورٹ نہ ہوتا ہو، لیکن وہاں کی کھجوریں آج بھی مسلم ہیں اور لکھا ہے کتابوں میں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا دن دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ ادھر امیلہ کا صدمہ آزر کو بھی بہت تھا، اس کا یہ حال تھا کہ وہ کمبخت سارا دن اپنے معبودوں کے سامنے پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہوتا، اور یہاں تک علماء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ سارا دن نہ کسی سے ملاقات کرتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کھانے کے لیے گھر پر آتا، کوئی کچھ نہیں۔ یہ تینوں بیٹے الگ ہو گئے اور باپ الگ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غم کی حالت میں ایک دفعہ پہاڑ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کائنات کے نظام پر غور کر رہے تھے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر نبوت ملنے سے پہلے ایک نہایت ہی سخت موقع آتا ہے جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ زمانہ اتنا مشکل گزرا کہ میرے جی میں آتا تھا میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ انبیاء پر یہ لمحہ بڑا شاک گزرتا ہے، یہ عرصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھتے، سورج کو دیکھتے، آسمان کو دیکھتے اور پھر پریشانی کی حالت میں پوچھتے کہ اے وہ سردار، اے وہ کارساز جو ان تمام چیزوں کو بلا سبب بنانے والا ہے، اپنی حقیقت مجھ پر کھول، معرفت کے دروازے میرے لیے آسان فرما۔ یہ دعا فرماتے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ نے زبان سے کچھ کلمات کہلوائے، سورہ انعام میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ الفاظ ہیں، آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو یاد ہوں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر بیٹھے بیٹھے، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے بیٹھے یہ الفاظ کہے۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے، حالانکہ اللہ یہ سب چیزیں ڈالتے ہیں دل میں۔ ایک دکھی بچہ کیا سوچ سکتا ہے، اور اتنے حسین الفاظ ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف سیدھا کرتا ہوں۔ حنیف کہتے ہیں پوری طرح یکسو ہو جانا، ناک کی سیدھ میں چلنا۔ دیکھو کائنات میں ایک وقت میں کئی سارے کام ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن یکسو ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام میں اتنا مشغول ہو جانا، اتنا لگ جانا کہ اس کے مقابلے میں جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ کو دہراتے رہے یہاں تک کہ یہ الفاظ آپ کی زبان کا ورد بن گئے، جیسے ہم نہیں استغفر اللہ درود شریف پڑھتے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت نے دریائے دجلہ کے کنارے جب اتنی کثرت سے جانا شروع کیا نا، تو شہر کے جو اوباش تھے جن کو حضرت کے والد سے حسد تھا اور حضرت سے چڑ تھی، انہوں نے حضرت پر تانے، تشنے اور تنہائی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت پر اس کی بڑی گھٹن ہوئی اور حضرت نے فرات کے کنارے جانا چھوڑ دیا۔ اسی شہر کے اطراف میں کوئی ایک چھوٹی سی غار تھی، حضرت پھر اس میں جایا کرتے تھے، وہاں جا کر اللہ کی تلاش، اپنے وہاں کے لیے مغفرت کی دعا، اپنی ہدایت کے لیے دعا، اپنی سربلندی کے لیے دعا، انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور جس غار میں آپ بیٹھے رہتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ بولو غار حرم۔ آپ کو پتا ہے کہ 30 دن اللہ کے نبی ساتھ میں توشہ لے کر جاتے اور وہیں بیٹھے رہتے۔ ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے 40 دن مسلسل اسی غار میں بیٹھے رہتے۔ ایک دفعہ تنہائی کی حالت میں، سورج غروب ہونے کا وقت تھا، اس حالت میں آپ کو ایسا لگا کہ شاید غار میں کوئی اور ہے، حالانکہ آپ وہاں تنہا تھے۔ ایسا لگا کہ کوئی ہے، تو آپ نے ادھر چاروں طرف مڑ کر دیکھا تو اول وہلہ میں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوسری طرف دیکھا تو ایک سفید لباس میں ملبوس، ایک کالے لباس پہن کے بیٹھے۔ کالا لباس کیوں پہنتے ہو؟ سفید لباس پہنا کرو۔ سفید لباس میں ملبوس، انتہائی بارعب اور وجیح اور قد آور شخصیت آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ کر نا اس کو بڑے گھبرا گئے، یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ نمرود کا کوئی اعلیٰ درجے کا سپاہی ہے۔ اس طرح پہلے خیال ہوا اور اس قدر گھبراہٹ ہوئی کہ
کپ کپی تاری ہوگی. اس شخص نے آپ کو سلام کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا ابراہیم, اور پھر اگلی آیت آئی رہی بس تھوڑے دنوں کے بعد, لقد اصطفیناہ فی الدنیا وانک فی الآخرۃ لمن الصالحین قال لک ربک اسلم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری گفتگو سن رہے تھے اور آپ پر سناٹا تھا, کانوں سے سائیں سائیں ہو رہی تھی. آپ نے فوراً فرمایا, آپ نے یہ آیت اٹھا کر دیکھنا, تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ آیت آ رہی ہے, اذ قال لہ ربہ اسلم کے بعد لا لکھا ہوا ہے. آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ لا جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں ٹھہرنا صحیح نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم پر لا لکھ کر علماء نے اور محدثین نے اور قرآن کے لکھنے والوں نے یہ اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کی. قال لہ ربہ اسلم, تو فوراً ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین. فرشتے نے سلام کیا, السلام علیک یا ابراہیم. آپ پر ایسی کپ کپی تاری تھی نا کہ آپ جواب نہیں دے سکے. پھر فرمایا لقد اصطفیناک فی الدنیا, اے ابراہیم ہم نے اس کائنات میں ہدایت کا سرچشمہ بنانے کے لیے تجھے منتخب کیا ہے. وَإِنَّكَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد جب تو اللہ کے پاس پہنچے گا, وفات ہونے کے بعد جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہاں بھی اللہ تجھے نیکوکاروں کی سرداری عطا کریں گے. آپ کو بتا چکا ہوں اور بار بار بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے نا تو سارے نبی اٹھ کر حضرت کا استقبال فرماتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جب ابراہیم کے پاس گئے نا علیہ الصلاۃ والسلام, تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بالکل بے فکری کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کے سامنے آپ کے بچے, وہ بچے جو دنیا میں طفولت کی مدت میں فوت ہو جاتے ہیں, اللہ ان کو حضرت ابراہیم کی نگرانی میں دے دیتے ہیں. سارے بچے کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ اس طرح بیت المعمور سے ٹیک لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا, جبریل یہ کون بابا جی ہیں؟ میرا تو ہر نبی, ہر فرشتہ اور آسمان کی ہر مخلوق استقبال, مرحبا اور ویلکم کر رہی ہے. اس بوڑھے کے سامنے, اس بابا کے سامنے جب آیا ہوں تو یہ تو مجھے بالکل مسکرا کر اور بے فکری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے جد یعنی دادا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا بلند مقام ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انعام فرمایا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے. ہم نماز میں, اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ التحیات میں اشہد اللہ. اللہ نے رسول اللہ پر یہ انعام کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں, یہاں تک کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اگلی بات سنیے, یہ تو اصول بنایا اللہ نے اور اپنے حبیب کے لیے, اپنے خلیل کے لیے یہ اصول بنایا کہ جہاں جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں خلیل اللہ کا ذکر ہوگا. نماز میں ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں بتاؤ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا. طبیعت ٹک کرتی ہے کہ نہیں آپ کی؟ ہر چیز کو نوٹ کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا بلند مقام. یہ آیت فرشتے نے پڑھ کر سنائی اور پھر تسلی دی کہ ابراہیم کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے آپ کو آج سے اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا ہے. یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت مل چکی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ یہ نبوت کا باقاعدہ اعطا نہیں ہوا تھا اور یہاں نبوت دی نہیں گئی تھی, بلکہ یہاں صرف تسلی کے لیے جبرائیل اور روح القدس اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال دل کو لگتی بات یہ ہے کہ یہ جو فرشتہ غار میں پہلی دفعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا نا, تو یہ دراصل وحی اور نبوت دینے کے لیے ہی آیا تھا, چونکہ عمر اتنی ہو چکی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت ملنا سمجھ میں آتا ہے.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ اب ابراہیم تم بے فکر ہو جاؤ، جو کچھ اللہ تم پر نازل کرے گا، صحیفے، وحیاں، یہ سارے کے سارے پیغام اور توحید کی دعوت اب آپ اپنے والد کو، اپنے خاندان والوں کو جا کر بتاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے خاندان والوں کو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات سنی اور واپس دوڑتے ہوئے سب سے پہلے باپ کی خدمت میں آئے۔ میں بتا چکا ہوں کہ باپ کا یہ حال ہو چکا تھا کہ وہ صدمے کی وجہ سے کسی سے نہیں ملتا، یہاں تک کہ جو اس کا خدا تھا نمرود، اس کے پاس بھی نہیں جاتا، سارا دن وہ اپنے بت کدے میں پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہوتا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پہنچے نا تو پوچھا کہ ابا جان کہاں ہیں؟ تو خادمہ یا جو بھائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ابا جان بس ابھی گھر سے نکلے ہیں، جاؤ تمہیں شاید راستے میں مل جائیں، اور بت کدے کی طرف گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی تو دیکھا کہ اس بت کدے کا والد محترم صرف دروازہ بند کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بیچ میں ہاتھ ڈال دیا، فرمایا سلام علیکہ یا ابی، ابا جان میں آپ سلام کرتا ہوں۔ پھر سورہ مریم میں اللہ نے اس کو کوٹ کیا ہے پورا ایک رکوع، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی لوگوں کو ابراہیم کا قصہ سناؤ، ابراہیم ہمارا بڑا سچا نبی تھا۔ صادقا نبیہ نہیں کہا بلکہ صدیقا نبیہ کا۔ اب صدیق اور صادق کا فرق میں آپ کو سمجھاؤں تو وقت اسی میں نکل جائے گا۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کے پاس گئے، ملاقات کی، احترام سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، پیر پکڑ لیے، اور پھر جو گفتگو کی نا وہ بڑی جاندار ہے۔ اس کی جانداری کا اندازہ صرف اسی سے لگائیے کہ اللہ نے وہ سارے الفاظ قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے ابا جان، وہ بت خانہ تھا، بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا میرے پاس وحی آ چکی ہے، اور وحی میں وہ تمام علوم، تمام جانکاریاں، تمام حقائق اور تمام روشنیاں مجھ پر کھل چکی ہیں جن سے یہ ساری کائنات اس وقت اندھی ہو چکی ہے۔ فاتبعنی، ابا جان میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ پھر فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان یہ جتنے شیطان ہیں نا، وہ بت خانہ تھا، ان کی طرف اشارہ کر ان سارے شیطانوں کی عبادت مت کرو۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ انسان کو رحمان کا نافرمان اور باغی بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر قدم پکڑ کے کہا، اور کیا درد سمیٹا، جو لوگ عربی ذوق رکھتے ہیں نا، یہ آیت ان کے دل پر بڑا زبردست ایک کاری ضرب ہے۔ فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ فرمایا ابا جان یہ جو بت معبود ہیں ان کی عبادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں تم کو رحمان عذاب میں نہ ڈال دے۔ الفاظ کیا کہے، انی اخاف، چھوڑو الفاظ کو، الفاظ میں الجھیں گے نا تو یہ زلف بڑی حسین ہے، ساری رات اسی میں نکل جائے گی۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ آیت میں بڑے سبق اور بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ نے اگر موقع دیا، زندگی وہاں تک چلی تو یہ سورہ مریم میں آئے گا 16ویں پارے میں، یعنی تقریباً 60-65 سال کے بعد یہ آیت آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی اتنی عمر دراز فرمائے۔ وہاں میں آیت کی گہرائیاں اور گہرائیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابا جان، رحمان کا دنیا میں انسانوں پر سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان شیطان کی اتباع میں لگ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا دنیا میں انسان پر سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان اللہ کی پیروی کرنے سے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، رمضان آ رہے ہیں، امام صاحب نے تراویح لمبی پڑھا دی،
اور یہ اصل میں ہم نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہم سے کہلوا رہا ہوتا ہے۔ گناہوں کا سب سے بڑا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ انسان کو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ بلال کہا کرتا تھا رضی اللہ عنہ، بلال کہا کرتا تھا کہ میں جب اللہ کا نام احد احد کے ساتھ لیتا ہوں تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، اور ہم کو نماز میں بھوک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ بڑی بھوک لگ گئی، گرم کھانا کھا لیں گے پہلے۔ تو عبادت کی حلاوت اور عبادت کی لذت اور اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری تقریر کی، نمرود نے، آزر نے یہ ساری بات سنی، اور دیکھو میرے عزیزو، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہدایت کا ٹھیکہ کسی کو نہیں دیا۔ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، سن لینا لوگوں کا کام ہے، بس یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے۔ آزر نے ساری بات سنی، بیٹے کا دکھ، بیٹے کا احترام، ہاں مس نہیں کروں گا بالکل بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ سارا رکوع آپ پڑھیے، آپ دیکھیے کہ ایک طرف باپ انتہائی درجے کا مشرک اور بت پرست ہے، دوسری طرف بیٹا، یعنی راہیں کتنی جدا جدا ہیں۔ ہمارے یہاں باپ کی اگر تھوڑی رائے بدل جاتی ہے، بیٹا کچھ اور کہتا ہے تو گھر میں بدتمیزی کا طوفان آ جاتا ہے۔ نہ باپ میں شفقت ہے، نہ بیٹے میں ادب اور احترام ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر جہنم کا ایندھن کا انگارہ بن چکا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے کہ حضرت ابراہیم نے نظریاتی طور پر اپنے باپ سے اتنا اختلاف ہونے کے باوجود بھی، اور اوپینین کے اتنے بعد اور اتنی دوری کے باوجود بھی، ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جس درد کے ساتھ، جس ادب اور احترام کے ساتھ ابراہیم نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، وہ اس پڑھنے کے قابل ہے، اور جو لوگ عربی ذوق ہوں گے اصل لذت تو ان کو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات کہی، آزر نے ساری بات سننے کے بعد کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میں اس کا لفظی ترجمہ کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ باپ کہنے لگا کہ ابراہیم تجھے ہو کیا گیا ہے کہ تو ہاتھ دھو کر ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اتنا جملہ کہا، پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابا جان، مجھے آپ کے بتوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے آپ کا ان کے سامنے سر جھکانا عجیب لگتا ہے۔ یہ جبین نیاز جو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنی تھی، آپ نے اس کو غیر اللہ کے سامنے جھکانے کا عادی بنا دیا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اور پھر استغفار کیا، سأستغفر لک ربی۔ باپ نے پھر باتیں سنی، اور باتیں سننے کے بعد جب دلائل کے اعتبار سے لاجواب ہو گیا تو دھمکی دی، لأرجمنک ابراہیم، لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا اور یہ عادت تو نے نہیں چھوڑی تو میں تجھے پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ ایک تو تیری وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوئے، اور اوپر سے بیوی کا انتقال ہو گیا، اور اوپر سے اب تو مجھے یہ ساری باتیں سناتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ دونوں تکرار ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لیکن باپ انتہائی غصے میں آ گیا، اور وہ جیسے ایک ہاتھی بھدک جاتا ہے نا، اس کی یہ حالت ہو گئی۔ دونوں باپ بیٹے اس مجلس سے الگ ہوئے۔ آزر کو نا یہاں تھوڑا محسوس ہوا کہ اب یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، اس بچے کو اب لائٹ لینا اور ہلکے میں لینا غلط ہو جائے گا، اس کے خلاف اور کوئی مناسب کارروائی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کی حرکتیں شاہی دربار تک پہنچ گئی تو میری دنیا، میرا عہدہ، میرا مال، بادشاہ سلامت سب کچھ ایک لمحے میں چھین لیں گے، اکاؤنٹ فوراً سیل ہو جائے گا۔ اس نے بادشاہ کے پاس پہلے بات پہنچانے سے پہلے مناسب یہ سمجھا کہ میں پہلے اس بچے کو سمجھانے کے لیے پورے خاندان کے بوڑھے افراد کو جمع کرتا ہوں۔ اس نے دعوت دی۔ اچھا ایک بات آپ کو عرض کروں کہ آزر بڑا مہمان نواز تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آزر کو جو آزر کہا جاتا ہے نا، آزر کا معنی ہی ہے رشتہ داروں کو کھلانے والا۔ یہ آزر کی عادت تھی کہ وہ کوئی کھانا اپنے رشتہ داروں کے بغیر نہیں کھاتا، اس کا مزاج تھا، بڑا مہمان نواز۔ اس نے خاندان کے جو، اور بہت بڑا ان کا قبیلہ تھا،
پورے بابل شہر پر یہ لوگ چھائے ہوئے تھے. اس نے پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا, خاص طور سے جو عمر رسیدہ سن رسیدہ جو لوگ تھے ان کو دعوت پر بلایا, اور بلا کر کے کہا کہ میرا وہ جو بیٹا ہے ابراہیم وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے, اور اس طرح سے. بوڑھوں نے کہا ہاں بھائی ہم بھی سن رہے ہیں, لیکن آپ بڑے آدمی ہیں. اب وہ جو بوڑھے لوگوں کو انداز ہوتا ہے نا, وہ لیکن آپ بڑے آدمی ہیں اس لیے ہم آپ کو بولنا مناسب نہیں سمجھتے, وغیرہ وغیرہ. کھانا کھانے کے بعد میں آزر نے اپنے بیٹے کو بلایا, سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم, اور بوڑھوں سے کہا ان سے آپ بات کیجئے, ان کو سمجھائیے. ایک بوڑھا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا ابراہیم ایسی کیا بات ہے جو ہم کو اب تک سمجھ میں نہیں آئی اور آپ پر کھل گئی. وہ عمر کے بڑے ہونے کا جو گھمنڈ ہوتا ہے نا بوڑھوں میں, حق کو قبول نہ کرنے والا جو مزاج ہوتا ہے. بوڑھے معاف کریں, یہاں سارے ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو ڈنگر قسم کے کفری یا بوڑھے ہوتے ہیں, آپ جاؤ نا دیکھو نا, سارے بوڑھوں نے تو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے پورے ملک کے. تو وہ بوڑھا کہنے لگا ایسی کیا بات ہے جو ہم کو اب تک سمجھ میں نہیں آئی اور آپ پر کھل گئی. آپ کے تو ہونٹ ابھی دودھ سے بھی نہیں سوکھے. ابراہیم علیہ السلام نے پوری تقریر فرمائی. 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں وہ تقریر موجود ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. پورا سوال اور جواب. وہ بوڑھے نے جو کہا اور ابراہیم نے اس پر جو کوشچن, آپ کیا کہتے ہیں, کاؤنٹر کوشچن کہتے ہیں, اعتراض دفعیہ, اعتراض دفعیہ, اعتراض دفعیہ. جب وہ بوڑھا لاجواب ہو گیا نا, تو اس نے آخر میں کہا ابراہیم تم جتنی باتیں کہہ رہے ہو عقل کے اعتبار سے ہمارا دل یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں حق ہیں, لیکن اس پر میری دو باتیں آپ سنو. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آج ہم آپ کی اس سچائی کو مان لیتے ہیں تو بادشاہ سلامت ابھی کے ابھی فوراً کے فوراً ہم کو ٹیررسٹ اور دہشت گرد قرار دے کر اندر کر دیں گے, چونکہ بغاوت تھی نا جی ملک سے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبی